باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے کہ آج 25 دسمبر کا بڑا اہم دن ہے کہ اس دن کو ہم بڑے احترام عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارا رہنما رہبر جس نے اپنی پوری کوشش، پوری ایمانداری اور غور و فکر سے ہمیں آزادی سے روشناس کرایا، اگر قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالی ہم کو عطا نہ کرتے تو جس طرح 1857 کے بعد انڈیا میں تمام قوموں کے ساتھ ہی انگریز جو برتاؤ کر رہے تھے، اور خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ، کہ کہتے ہیں کہ دلی میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے ساتھ کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، تو 1857 کے بعد حالات انتہائی مخدوش ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں ایک ایسا رہنما نصیب فرمایا، ایک ایسا رہبر کہ جو انتہائی ایماندار، مخلص، غور و فکر کرنے والا وہ عطا فرمایا، جس نے ہمیں نہ صرف انگریزوں سے آزادی لے کے دی بلکہ ہندو جو اکثریت تھی اس سے بھی ہمیں آزاد کروایا۔ اس کے ساتھ ہی جو مسلمان گروہ آپ کے مخالف تھے ان سے بھی چھٹکارا دیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ جس طرح کے انڈیا میں مسلمان ہیں تو حالات ہمارے بھی خراب ہی، لیکن اتنے تو خراب نہیں ہیں جتنے وہاں پہ ہیں جس طرح کشمیر میں ہے۔ تو دل کرتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ تو رات 12 بجے سے 25 دسمبر شروع ہوا۔ میں سوچتا رہا قائد اعظم کو کیسے خراج تحسین پیش کیا جائے، تو میں نے جو کچھ جس انداز میں بھی ان کو خراج تحسین اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ پیش کرنے کی صحیح کی، تو مجھے جب میں نے اپنے شعراء حضرات کا کلام دیکھا تو ان میں بہت سے ایسے شعر مجھے ایسے لگے کہ جو ہمارے رہنما کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ مت سہل ہمیں جانو فلک پھرتا ہے برسوں، مت سہل ہمیں جانو فلک پھرتا ہے برسوں، تب خاک کے پردوں سے نکلتا ہے انسان۔ تو اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اشعار ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز، جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یا پھر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف پہلوؤں کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک دو واقعات ان کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارا لیڈر کیسا ایماندار تھا کہ وہ اپنے دشمن کے راز بھی، جو ان کے پرسنل راز ہوتے تھے یا پرسنل لائف جسے آپ کہہ لیں، اس پر نہ کمٹ کرتے تھے نہ ہی پبلک کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے مخالف جو کانگریس کے لیڈر تھے ان کے کچھ راز، ان کے گھریلو آپ تک پہنچے تو آپ کی پارٹی نے بڑا زور دیا کہ الیکشن ہے تو ان کو پبلک کر دیتے ہیں، تو اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح شہاب نامے میں شہاب الدین لکھتا ہے کہ جب تقسیم کا اعلان ہو گیا تو میں اس وقت بنگال کے وزیر اعلیٰ کا پی اے تھا، وہ انڈین سول سروس کے شہاب الدین جو تھے وہ آفیسر تھے، تو میرے ہاتھ جو منصوبہ بنایا تھا ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر، وہ ہاتھ لگا کہ کس طرح مسلمان جو پولیس آفیسر ہیں ان کو ایسی پوسٹوں پہ لگانا ہے جہاں سے وہ مسلمانوں کی مدد نہ کر سکیں، یا جو انڈین آرمی تھی اس میں جو مسلم سوسائٹی کے لوگ تھے ان کو کہاں کہاں آپ نے پوسٹنگ دینی ہے، تاکہ جب پارٹیشن کا عمل شروع ہو، ہجرت شروع ہو، تو قتل و غارت جو کرنی ہے اس کو ہم بالکل کسی صورت میں بھی روکیں گے نہیں۔ تو یہ سارے راز ہاتھ لگ گئے شہاب الدین کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے چھٹی لی، میں دوڑتا بڑی تیزی کے ساتھ میں نے سفر کیا، قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس پہنچا، تو میں نے ان کے پی اے سے ریکویسٹ کی کہ میں نے ملنا ہے۔
تو اس نے اندر جا کے بتایا، تو آپ نے مجھے اندر بلایا، تو آپ ایک میز پر جھکے ہوئے تھے، کوئی کام کر رہے تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں مسٹر شواب بتائیں، تو میں نے بتانا شروع کیا، تو سنتے رہے۔ میں بڑے پرجوش ہو کے آیا تھا کہ قائد اعظم بڑی میری تعریف کرے گا، لیکن قید کے چہرے کی رنگت بھی نہیں بدلی۔ تو جب ساری بات سنی، مجھے کہتے ہیں آپ جا سکتے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنی اہم بات بتائی ہے، قید نے کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیا۔ تو میں نکلنے لگا انہیں خیالوں میں، تو دروازے پر پہنچا تو مجھے پیچھے سے آواز دی کہ مسٹر شہاب، میں واپس آیا۔ مجھے کہتے ہیں کہ خواہ دشمن بھی آپ پر اعتماد کرے تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی جاتی۔ کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک ایسا بندہ جو دشمن سے بھی اس لیول تک ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے کہ اس کی ٹرسٹ کو بھی نہیں توڑتا، وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ تو اکثر قائد اعظم محمد علی جناح، آپ علی گڑھ ایک دفعہ اجلاس میں آپ نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں، فوت ہوں، تو اللہ کے حضور جب پیش ہوں، تو میرا اللہ جب مجھے دیکھے تو بس اتنا کہہ دے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حد تک کام کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح آپ کا ملٹری سیکٹری کیپٹن حسن بتاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا اتنا خیال رکھنے والا تھا کہ میں اس کے ساتھ کام کرتا، جب کبھی غصے میں ہوتے تھے تو اس وقت ان کا لہجہ نہیں بدلتا تھا، صرف نام بدلاتے تھے۔ تو اس وقت اکثر مجھے مسٹر حسن کہہ کر میں بلاتے تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ قید جو ہے آج غصے میں ہے۔ تو ایک دفعہ ہوا ایسا کہ ہمیں تنخواہ ملی، تو جو ہی تنخواہ ملی تو مجھے قائد اعظم صاحب نے بلایا، تو میں پیش ہوا، تو قید نے مجھے مخاطب کیا تو مسٹر حسن سے کیا، تو مجھے سمجھ آ غصے میں آیا۔ تو مجھے کہتے ہیں حسن، تم اپنی تنخواہ ساری جو ہے وہ کینٹین پر لگا دیتے ہو، کیا گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسوں کی؟ تو آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، نہ مجھے یہ شکایت دوبارہ ملی۔ تو میں حیران ہوا کہ کس طرح بندہ ایک عام بندے کا خیال رکھ رہا ہے۔ تو ایسا لیڈر تھا۔ اور بہت سے واقعات ہیں کہ کس طرح وہ سفر کر رہے تھے، تو پھاٹک باندھ تھی، وہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا سب کچھ ہم پہ قربان کر دیا، لیکن کیا ہم نے ان کی قربانیوں کا انہیں صلہ لوٹایا؟ جو کچھ وہ چاہتے تھے کہ میری قوم جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہو جائے، ایماندار ہو، محب وطن ہو، ایمانداری سے کام کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ کرنے والی ہو، کیا ہم نے ان کو یہ صلہ واپس لوٹایا؟ کیا عالم ارواح سے آج ہمیں وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی قوم ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے؟ تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ ہم نے اپنے قید کے ساتھ، ہم سب نے، صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس میں نہیں ہوں، ہم سب نے ہی ایسا کیا ہے۔ تو مجھے فیض احمد فیض کے کچھ اشعار کے یاد آ رہے تھے، جو کہ اس حوالے سے کہ قید کی یاد مجھے آ رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے باد نسیم چلے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے باد نسیم چلے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آئے۔ تو پھر ایک دو شعر اور ہے فیض احمد فیض کی، کہ وہ کہتا ہے کہ دل رہینے غم جہاں ہے آج، دل رہینے غم جہاں ہے آج، ہر نفس تشنا فغاں ہے آج، ہر نفس تشنا فغاں ہے آج، سخت ویراں ہے محفل ہستی، سخت ویراں ہے محفل ہستی، اے غم دوست تو کہاں ہے آج۔ کہ آج رات کو میرا بڑا دل یقین کرے اداس ہوا کہ اے غم دوست تو کہاں ہے آج، کہ آج ہمارا قید کدھر ہے؟ اگر ہوتا، ہماری حالت دیکھتا کہ ہم کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، کریکٹر کردار کے لحاظ سے، اپنے کاموں کے لحاظ سے، ہم نے وطن کا کیا حال کر دیا۔ تو قید تو وہ تھا نا جس کو میاں بشیر احمد صاحب نے ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، صد شکر پھر ہے گرم سفر اپنا کارواں، صد شکر پھر ہے گرم سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔
تصویر اعظم جان وفا روح حریت، تصویر اعظم جان وفا روح حریت، ہے کون بے گماں محمد علی جناح۔ تو آج کے دور کے بڑے عظیم سکالر ہمارے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق صاحب اخراج تحسین پیش کرتے ہوئے قائد اعظم کو لکھتے ہیں کہ زمین و آسماں میں ہر زباں سے لا الہ نکلا، زمین و آسماں میں ہر زباں سے لا الہ نکلا، حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا، حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا، اگرچہ قوم درماندہ و پا شکستہ تھی، اگرچہ قوم درماندہ و پا شکستہ تھی، مگر پھر بھی قائد اعظم جیسا عالی رہنما نکلا، مگر پھر بھی قائد اعظم جیسا عالی رہنما نکلا، علم لہرا گئے دنیا میں اس ملک کے، علم لہرا گئے دنیا میں اس ملک کے، مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا۔ تو یہ ہمارا قید ہے کہ جس کو ہم یوں خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم فرماتے تھے جب علامہ اقبال فوت ہوئے نا، وہ کہتے تھے کہ میں علامہ اقبال کا سپاہی تھا، ان کی قیادت میں لڑ رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کو جو مقام حاصل ہوا وہ کسی اور جگہ سے عطا ہوا تھا، جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، ورنہ انگلش سوٹڈ بوٹڈ، انگلش سپیکنگ اس زمانے میں اس پر قوم نے لبیک کہا تو یہ کہیں اور سے فیض آ رہا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو دعا وہ ہیں کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ چاہتے تھے، اللہ کرے کہ ہم ویسی ہی قوم بن جائیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور قائد اعظم کے لیے دعا گو رہیں۔ آمین ثم